بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں جہاں اور بہت سے واقعات سنائے جاتے ہیں تو ثعلبہ بن حاطب کا قصہ بھی بہت سنایا جاتا ہے۔ یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ثعلبہ بن حاطب ایک شخص تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کے لیے مالدار ہونے کی دعا کی۔ مال زیادہ ہونے کی وجہ سے ثعلبہ مدینے سے دور چلا گیا، حتیٰ کہ نمازوں میں بھی حاضر نہ ہوا، اور پھر زکوٰۃ دینے سے اس نے اعراض کیا۔ اس کے بعد نادم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت ابوبکر کے پاس آیا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر کے پاس آیا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ حضرت عثمان کے پاس آیا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ حضرت علی کے پاس آیا، حضرت عثمان کے زمانے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بہت سے حضرات بیان کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے حضرات تو باقاعدہ ثعلبہ بن حاتم جو صحابی ہیں ان کا نام لے کر اس واقعے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے سندن صحیح نہیں ہے۔ اہل علم کا خیال یہ ہے کہ جتنے بھی اہل علم سب نے صراحت کر رکھی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے سندن صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ جو کتاب غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ، اس میں لکھا گیا ہے کہ حافظ ابن حزم ان کا خیال یہ ہے کہ صحیح نہیں ہے، باطل ہے۔ حافظ ابن عبد البر مالک رحمہ اللہ انہوں نے اس کو غیر صحیح کہا ہے۔ امام قرطبی نے حافظ ابن عبد البر مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر اعتماد کیا ہے۔ تو بہرحال اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ واقعہ سندن صحیح نہیں ہے۔ ایسے اگر آپ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھیں گے، یہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ ہے، یہاں بھی کسی صاحب نے یہ واقعہ معلوم کر رکھا ہے کہ واقعہ تو بہت سے حضرات نے نقل کر رکھا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کر رکھا ہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ نے بھی نقل کر رکھا ہے، اس لیے کہ تفسیر کی بہت سی کتابوں کے اندر جو قدیم تفاسیر ہے ان میں بھی، اور جو جدید تفاسیر ہے ان میں بھی بہت سی تفاسیر کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں بھی کہ جی ہاں، احقر نے بھی اس واقعے کی تمام روایات کی تفصیلی تحقیق کی ہے، اور مختلف علماء محققین کی مختصر اور تفصیلی تحریرات پڑھیں تو ان سے واضح ہوا کہ یہ واقعہ کسی بھی صحیح یا حسن روایت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کی ساری روایات انتہائی ضعیف ہیں جن سے واقعے کا اس بات نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، یہ واقعہ تقریباً تفسیر کی ہر کتاب میں نقل کیا گیا ہے۔ مفسرین کرام تفسیر لکھتے وقت عام طور پر تفسیر ہی کی کتابیں سامنے رکھتے ہیں، اور تفسیر کی جن احادیث کے بارے میں شک و شبہ ہوتا ہے صرف ان کی تحقیق فرماتے ہیں۔ یہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر یہ واقعہ سندن صحیح نہیں ہے تو پھر اتنی ساری تفاسیر میں نقل کیسے ہو گیا ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تفسیر کے دیگر اہم پہلوؤں کی بنا پر تفسیر کی ہر حدیث کی عام طور پر تحقیق نہیں فرماتے۔ نیز یہ واقعہ سلف کے زمانے ہی سے زبان زدہ عوام و خواص ہے، اس لیے ہمارے اکابرین کی تفاسیر میں بھی نقل ہو گیا ہے۔ اگر ہمارے اکابرین کو ذرا بھی شبہ ہوتا تو ضرور تحقیق فرماتے اور اسے ہرگز اپنی تفاسیر میں جگہ نہ دیتے، بلکہ اس کا رد فرماتے۔ پھر آگے لکھا گیا کہ جب یہ واقعہ کسی بھی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے تو اسے بیان نہیں کرنا چاہیے، البتہ تردید کے مقصد سے ضعف شدید کی صراحت کے ساتھ بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، یعنی اس کی تردید کے لیے بس اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ باقی یہ واقعہ اس طرح سے سنانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس طرح سے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہو گیا ہے۔ البتہ اس میں ایک رائے یہ بھی ہے جو حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ عالیہ نے نقل فرمائی، ان کی جو کتاب ہے اللہ سے شرم کیجیے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دور نبی میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ثعلبہ ابن ابی حاتب۔ ایک تو ہے ثعلبہ ابن حاتب، تو وہ تو بدری صحابی ہیں، ان کے بارے میں یہ واقعہ نہیں ہے، بلکہ ثعلبہ ابن ابی حاتب کے بارے میں جو منافق شخص تھا اس کے بارے میں یہ واقعہ ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ عام مفسرین نے اس کا نام ثعلبہ ابن حاتب ذکر کیا ہے، جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ابن مردوی کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ یہ واقعہ ثعلبہ ابن حاتب کا نہیں ہے بلکہ ثعلبہ ابن ابی حاتب کا ہے۔ ثعلبہ ابن حاتب بدری صحابی ہیں، ان سے ایسے واقعے کا صدور بعید ہے، اور ثعلبہ ابن ابی حاتب منافق ہے۔ وہ ابن اسحاق کی صراحت کے مطابق مسجد زرار کی تعمیر میں شریک تھا۔ یعنی حضرت کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک منافق کے بارے میں ہے، کسی صحابی کے بارے میں نہیں ہے۔ تو جب یہ واقعہ منافق کے بارے میں ہے تو پھر اس کو بیان کرنے کی گنجائش ہے، حضرت کی رائے یہ ہے۔ اور خیر الفتاویٰ کے اندر لکھا گیا ہے اس واقعے سے متعلق کہ جن صاحب کا قصہ زکوٰۃ کتب تفاسیر وغیرہ میں مذکور ہے، اس کا نام ثعلبہ بن ابی حاتب ہے، اور جو بدری صحابی ہیں ان کا نام بالاتفاق
ثعلبہ بن حاتب ہے، غزوہ احد میں ان کی شہادت ہو گئی تھی، جیسا کہ کلبی رحمہ اللہ کی تصریح ہے۔ جب یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس زکوٰۃ لے کر آنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ الغرض مذکورہ قصہ بدری صحابی کا نہیں ہے، نیز خود یہ قصہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، یعنی اس کا حاصل یہ ہے کہ صحابی کے بارے میں تو ہے ہی نہیں ہے، اور جو منافق کے بارے میں ہے تو یہ بھی صحیح سند کے ساتھ میں ثابت نہیں ہے۔ تو حاصل یہ کہ اس واقعے کو جو ہے بیان نہ کیا جائے، اگر بیان کیا جا رہا ہے تو یہ صراحت کر دی جائے کہ ایک منافق شخص کے بارے میں ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ اس کو قابل اعتماد قرار دیا جا سکے۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔